ایک دفعہ جامعہ کے اندر پڑھتے ہوئے مجھے اتنی بھوک پیاس لگی، روزے کی حالت تھی، تو میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے صحیح بخاری کا اتنا بڑا نسخہ لے کے، تو میں نے ان کو جا کے ایک دن تھوڑا ناراضگی میں کہا کہ ہم دین کے جتنے بھی شاگرد ہیں ہم ہی ہمارے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اور دنیا دار لوگ جو ہیں وہ لے گئے جا کے نہاتے جا کے کلاس لے اپنی۔ تو اللہ شیخ صاحب کو دنیا آخرت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ میرا اور انہاں دا ایک طویل عرصہ گزرے ہے، اور جس وقت تو میں نال لاندا رب کائنات اس بات پہ گواہ ہے، میں کہندا کہ میرے دل ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ میں ان کے لفظ کا میرے دماغ وچ یا میرے دل وچ کو بات آؤندی نہیں ایسی کہ میں جناب سلفی صاحب دے بارے کما حقوق کو بات کر سکاں۔ میری دلی دعاواں نے کہ اللہ انہاں نو اپنے حالہ اور عرفہ مقام عطا فرما، اور انہاں دے بعد جو کچھ چھڑ کے گئے نے رہی دنیا تک اللہ کریم انہوں زندہ و تبندہ و درخشندہ رکھنا۔ السلام علیکم صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم و الیہ ترجعون۔ عربی دا ایک شعر ہے، ولدتک امک یا ابن آدم باکیا والناس حولک یضحکون سرورا فاعمل لنفسک ان تکون اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اے ابن آدم، جدوں تیری ماں نے تینوں پیدا کیتا تو رو رہا سا، جگ ہس رہا سی۔ ہن اعمال اور کردار اس قسم دا پیدا کر کہ جڑے تیرے آن دی وجہ تو ہس دے سنو، تیرے جان دی وجہ تو رون، تینوں گلیاں دے ککھ بھی رون، ایتھوں دی محمد دا غلام نہ گیا سی۔ فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا، تو اللہ دے دربار دے اندر اپنے عملاں دی وجہ تو ہسدا ہو۔ بعض بندیاں دے جنازے اٹھدے نے، لوکی نفل پڑھدے نے کہ اللہ شکر ہے بندہ مر گیا ہے، وہ جہان نو سکون آئے گا۔ تے بعض دے جنازے اٹھتے نے، انہاں نو گلیاں دے ککھ بھی روندے نے، ہر اکھ شکبار ہوندی ہے جڑا با انسان دنیا تو جاندا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دی ایک بات منو یاد آ رہی سی، جدو بادشاہ وقت نے انہاں نو ماریا، 3 بادشاہاں نے ماریا۔ ایک بادشاہ کہنے لگا مولوی صاحب تسی اپنی ضد تو بعد نہیں ہوندے، انہیں کوڑے وجدے نے پھر بھی کہندے ہو القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دی کلام ہے، تھوڑی کوئی آن کے ملاقات نہیں کرتا، تھوڑا ملتا نہیں، چھڑاندہ نہیں۔ تو امام صاحب نے کوئی بات کہی سی، تیری میری قدر دا پتہ ادھر لگنا ہے جدن جنازے اٹھن گے۔ تو بادشاہ وقت مریا بغداد دے چوک چو دی 4 پئی پئی ہے، کوئی کندھا دین والا کوئی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دا جنازہ اٹھیا، 20 لاکھ بندے نے جنازے شرکت کی تھی۔ بڑے بڑے یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے۔ حافظ ابن کثیر آندے نے آواز آئی اینوں تے معاف کر چھڑیا سی، جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے۔ تو میرے بھائیو، اسی لوگ تے اپنے گناہ یقیناً حضرت سلفی صاحب دا، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب دا جنازہ پڑھنے واسطے، اپنے گناہاں نو بخشان واسطے آئے ہیں۔ اتنے پائے دے ولی اور اللہ دے یار جدوں بھی ملنا منو کہنا جی تھوڑا نام میری فہرست شامل ہے، میں تہجد ٹائم جننے خطابہ نے انہاں واسطے دعاواں کرنا، جڑے رات سفراں چ رہندے نے، جتھوں دنے کو نہیں لنگدا اتھوں رات نو گزردے نے، تسی اللہ دے دین دی تبلیغ کردے ہو، اللہ دا قرآن سناندے ہو، تھوڑے واسطے میں تہجد چ بھی دعاواں کردا۔ تو اس واسطے بہت بڑا انہاں دا صدقہ جاری ہے۔ تہجد نماز نیکیاں تے ہے ہی نے، آخری بات، لیکن 2 بڑے صدقہ جاریہ نے۔ ایک انہاں دے بچے بہت بڑا صدقہ جاریہ نے، دوسرا جڑا ستیانے دے اندر مرکز بنایا، دین دا چشمہ لگایا سی، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہ 2 صدقہ جاریہ انہاں واسطے کافی نے۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے۔ اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعذ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم نور قبرہ، اللہم برد قبرہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہم حاسبہ حسابا یسیرا، اللہم ثبتہ بالقول ثابت لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، مولانا صاحب نو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے۔
بہت زیادہ خوبیاں اللہ کریم نے عطا فرمائیاں سن. سانوں جدوں بھی ملنا، جدوں اساں انہاں دی زیارت واسطے حاضر ہونا، کہنا مولانا منظور اللہ نو راضی کر لو، اللہ نو خوش کر لو، اللہ کو معافیاں مانگ لو، اللہ کو یا اللہ سانوں معاف کر دے، اللہ جی سانوں معاف فرما دیو. اور میں حقیقت بات ہے اکثر کہا کرنا کہ لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں، ہم نے سونے کو سپرد خاک کیا ہے. اللہ کریم نے انہوں انیا خوبیاں عطا فرمائیاں سن. میں کئی دفعہ آنا، میں کہنا حضرت میں دعا لے آیا ہوں، مولانا منظور تسی پاویں آؤ پاویں نہ آؤ، تہاڈی مہربانی تسی آ جاندے ہو. 25-26 سال تو میری کوئی نماز ایسی نہیں گئی جہدے میں تہاڈے لیے اور تہاڈے والدین لیے دعا نہ کرتا. ایڈے بڑے میرے محسن سن، میں انہاں واسطے جنیاں بھی دعاواں کراں میں حق ادا نہیں کر سکتا. انہاں دا بیٹا مولانا احمد صاحب مینوں مدینہ پاک وچ ملے، ادوں مدینہ یونیورسٹی پڑھتے سن، تے فرماندے نے مولانا ابو جی نے اج ایک گل کہی ہے وہ میں تمہیں سنانا چاہنا. ٹیلی فون تے مینوں انہاں کہا احمد احد پہاڑ نال بھی پیار، احد پہاڑ نال بھی پیار کریے دے نال نبی علیہ السلام پیار فرماندے سن. اور یہ پہاڑ نبی علیہ السلام نال پیار کردا سی تے پتر او دے ول محبت تے پیار تے ادب تے احترام دیاں نظراں ول ویکھیا کر احد ول، اور یہ دے نال پیار کریا کر. میری دعا ہے اللہ کریم ساڈے شیخ صاحب نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، لواحقین نو ساری جماعت نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ویسے تو علماء محققین یہ حدیث پیش کرتے ہیں اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. مولانا صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ایسے لوگوں میں سے تھے جن کی الہیت کو دیکھ کے اللہ یاد آتا. میری صرف 2 گزارشیں ہیں. اس کو محاسن موتاکم کی ضعیف حدیث کو دیکھ کے ہم یہ سلسلہ تو وفات کے وقت ہی یاد کرتے ہیں کیونکہ تذکرے کیے جائیں. کاش کہ ہمیں اذکروا محاسن موتاکم سے پہلے اذکروا محاسن علمائکم، اپنے علماء کے محاسن کی زندگی میں بھی بیان کریں، ان کسب فیض کریں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء سے کسب فیض کرتے ہیں اور علماء کے پاس بیٹھ کے اپنے نظریات کو پالش کرواتے ہیں اور وہ علم و دانش اور معرفت سمیٹتے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہوتی ہے. اللہ عز و جلال ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری گزارش، اب بھی وقت ہے جو ہستیاں ہمارے پاس موجود ہیں ان کی قدر کریں اور ان کی دعائیں لیں اور اپنی قابل اولادوں کو ان کے سامنے زانوہ تنمس طے کرنے کے لیے وقت نکالیں. یہی ایک امت کا اثاثہ ہے، یہی کسی معاشرے کا ایک خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، وہ علماء ہی ہوتے ہیں. اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں علماء کا ساتھ نصیب فرمائے اور سب سے بڑے عالم اور معلم اور مربی اور مزکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بھائیو، ہر طرح کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شان ہیں. ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی کی ثنا. انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں اور انسان ہونے کے ناطے کچھ کوتاہیاں بھی موجود ہوتی ہیں. ہمارے بزرگوں میں جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور جو ایک بشر کے طور پہ کمی کوتاہی تھی
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے درگزر فرمائے۔ دو تین چیزیں جو میں نے اور مجھے بھی اچھی لگی، آپ نفس اور مادہ پرستی کے دور میں جو دعوت اللہ ہے وہ بھی ایک صنعت بن اور ایک بزنس بن گیا ہے، اور اسٹیج اور مجمع خوب ہو۔ مولانا عتیق اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، بڑی مجلس میں، تنہائی میں داعی اللہ کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ایک مخلص داعی کا کردار انہوں نے زندگی بھر ادا کیا۔ طور پر کوئی سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ سینہ تان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور کوئی اگر انفرادی کوتاہی کر رہا ہے تو اس موقع پر بھی بلا خوف لومۃ لائم مولانا عتیق اور حکم دے رہے ہیں اور برائی سے منع کر رہے ہیں، کو ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ دوسری چیز ان میں جو میں نے دیکھی وہ تھی وہ مسکرا، کوئی اجنبی ہے، کوئی اپنا ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بس چہرے کی بشاشت، یہ بہت ایک عظیم کردار تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اور ہمیشہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، دین کی تعلیم سے گھرانوں کو، نسلوں کو منسلک کرنا، اس کے لیے ہر ایک کو کہتے رہنا، ہر کہیں کہتے رہنا، یہ ان کا عظیم کردار تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے کسی پیارے کے اس سفر آخرت پہ چل جاتے ہوئے کچھ کہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور مولانا صاحب کے بارے میں کہنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مطابق ہے، مترادف ہے۔ آپ سارے مجھ سے زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ ایک سراپا محبت تھے، سراپا دعا تھے اور سراپا دعوت تھے۔ میں نے 20 افراد سے یہ سنا، جیسے ابھی شیر پنجاب فرما رہے تھے، 20 افراد جن کو وہ اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھتے تھے اور جن کو یہ دعویٰ بھی تھا کہ وہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور یہ ان کی اللہ کی طرف سے محبت ہے جو دلوں میں ڈالی گئی ہے، اور وہ اس لیے تھی کہ ان کو اللہ سے اور اللہ کے دین سے اور اللہ کے دین پہ کام کرنے والوں سے محبت تھی۔ میں ایک دفعہ گاؤں میں جب یہ رہائش تھی وہاں ان کے گھر میں سویا، صبح ان کے فون پہ بات کرنے سے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ کم از کم 10 12 14 لوگوں کو انہوں نے اس وقت فون پہ اٹھایا کہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اٹھو نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھو۔ یہ وہ کردار ہے جو آج بہت کم ہمیں نظر آتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ خود عمل کرتے تھے، دوسروں کے لیے بھی دعوت دیتے تھے، اور پھر اس حوالے سے یہ ہم سب میں سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ان کی اولاد ماشاءاللہ 6 بیٹے، 6 کے 6 عالم دین، اور آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے انتہائی نیک اتوار اور محبت کرنے والے، اپنے والد کے انتہائی خدمت گزار اور ان کے ملنے والوں کے بھی سب سے محبت کرنے والے اور خدمت گزار ہیں۔ اور یہ سلسلہ صرف ان تک نہیں ہے، میں بہت کم دیکھا ہے لیکن حجائی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مولانا عتیق اللہ صاحب کے والد صوفی عبدالجلیل صاحب، وہ ان سے بھی نیک تھے، اور یہ اصل خاندان کا نسل در نسل آ رہا ہے۔ ہماری اب ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، اور میرے ان بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ان چھوٹے بھائیوں کو اللہ ان کا صحیح وارث خلف بنائے، اور ان کے جو دین کے کام تھے ان کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق دے، اور جن سے ان کو محبت تھی ان سے اسی طرح محبت کو برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ اور میں آپ سے یہ بھی استدعا کروں گا کہ جہاں مولانا صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تو ان بچوں کو بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ان کی جگہ کو پر کر سکیں اور ان کا یہ صحیح خلف ثابت ہو۔
آپ سب کا بہت شکریہ جنازے کے لیے تشریف لے کے آئے. میں خاندان کے حوالے سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس جنازے میں شرکت کا اجر دے اور اس نیک بندے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی اللہ جنت لے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا عتیق اللہ رحمہ اللہ اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جن کی محبت اللہ رب العزت آسمان کے سارے فرشتوں کے دلوں میں اور اس کائنات پر کائنات ارضی پر بسنے والی تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جن کی محبت ڈال دیتے ہیں حضرت مولانا ان میں سے تھے. وہ پیکر عمل تھے. مرکز الدعوہ سلفیہ بہت پرانا مدرسہ نہیں لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے جو ترقی کی ہے اور پورے ملک سے دور دراز کے علاقوں سے جو طلباء یہاں پر آئے ہیں وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، مدارس اور بھی بہت سارے ہیں، وہ آتے تھے حضرت مولانا سے عملی تربیت حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ جو تربیت وہ کرتے تھے وہ خود نمونہ تھے، عمل کا پیکر تھے اور پھر اس طرح وہ طلباء کی تربیت کرتے تھے. آج وہ ہم میں نہیں رہے، ان کی حسنات موجود ہیں، ان کے کارنامے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. میں جامعہ تعلیم الاسلام ماموں کاجن کی انتظامیہ، اساتذہ اور طلباء کی طرف سے پوری جماعت کو کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں بالعموم اور بالخصوص ان کے بیٹے، ان کے ورثاء اور مرکز الدعوہ سلفیہ کے اساتذہ اور طلباء، ان کو کلمات تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہمارے مخدوم مرحوم حضرت مولانا عتیق اللہ سلفی رحمہ اللہ رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، ان کا اس دنیا سے اٹھ جانا اور ہم سے جدا ہو جانا ان کے خاندان یا اس ادارے کے لیے نہیں بلکہ پوری جماعت اس موقع پہ علی وجہ البصیرت سمجھتی ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی، ایسی شخصیت جو مربی بھی تھے اور جنہیں میں 1972 سے لے کے جانتا ہوں کہ وہ بلا شبہ نیکی، سنت سے محبت اور اس والہانہ انداز میں تربیت کرنے والے تھے. کوئی بندہ سامنے خلاف سنت عمل کرتا فوراً ٹوکتے روکتے تھے. یہ ان کے اندر بہت بڑی خوبی تھی. وہ ایک انسان نہیں گیا، ایک انجمن، ایک جماعت گئی ہے. اللہ رب العالمین ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سے وابستہ وطن عزیز کا ایک ایک فرد اس دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہا ہے، اس غم کو اپنا غم سمجھ رہا ہے. اللہ پروردگار عالم اپنے کرم سے ان کے ساتھ مہربانی فرمائے، ان کی میزبانی فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. پوری جماعت کے ذمہ داران جہاں ہیں، امیر محترم باوجود نہیں آ سکے، مصروف مجبور تھے کہیں، انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں وہ بھی آ جائیں گے. پوری جماعت پنجاب کی دیگر جتنے ہمارے خطباء، علماء سارے آج کے اس جنازے میں حاضر ہیں اور علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، ایسا بڑا خلا ہے، ایسا مربی آدمی، ایسا نیک آدمی جو سراپائے دعا بھی تھا، سراپائے دعوت بھی تھا اور جماعت اور قوم کا عظیم سرمایہ تھا. اللہ پروردگار عالم ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. ان کے صاحبزادگان کی اللہ اپنے کرم سے نگرانی بھی فرمائے اور رہنمائی بھی فرمائے. ان کے لگائے ہوئے پودے کو سرسبز و شاداب رکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے رفقائے کار ادارے کے حوالے سے ان سب سے بھی ہم تعزیت کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ مولانا کے بعد ان کے کام کو جاری رکھنے کے لیے
ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی اسی انداز لیے جس انداز میں آپ مولانا رحمہ اللہ کے ساتھ چل رہے تھے. ادارے کے طلبہ، اساتذہ یہ براہ راست چونکہ متاثرین میں ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ ایک تربیت کنندہ ہم سے چلا گیا. مولا تو اپنی مہربانی والا معاملہ فرما، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، انہی کی طرح دعوت توحید اور سنت کی محبت بھی نصیب فرما اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما.